بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير الورى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. إن وأخواتها، إن اور اس کی بہنیں. الأمثلة الجمل صبور، إن الجمل صبور. مطلب ہاں، بے شک اونٹ بڑا صبر کرنے والا ہے. اس کی صبر پر یہ دلیل بھی ہے، جس صحرا میں وہ سفر کرتا ہے وہاں کتنا انسان کو پیشنس چاہیے، صبر چاہیے. آپ یہاں آؤ. صبور فعول کے وزن پر، ورنہ یہ کہہ سکتے تھے صابر، لیکن اسے کہا صبور فعول کے وزن پر، جو صیغہ مبالغہ پر دلالت کرتا ہے، یا صیغہ مبالغہ ہے، اور صیغہ مبالغہ ایک کثرت پر دلالت کرتا ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا. الحرم قدیم شبابک قبل حرمک، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی جوانی کو غنیمت جانو قبل حرمک، بزرگی سے پہلے. آپ نے کیا کہا؟ بزرگی سے پہلے. ہاں، لیکن یہاں وہ بزرگی مراد نہیں ہے، ہاں یہاں پیرامڈ مراد ہے. پیرامڈس ہوتے ہیں ایجپٹ میں، وہ کیا ہیں؟ وہ قدیم ہیں، یعنی پرانے ہیں. اس کی جماعتی ہے احرام، حرام احرام. پیرامڈ قدیم ہے. ان الحرم قدیم، جگہ پڑھو گے انشاءاللہ تعالیٰ البلاغۃ الواضحہ، اس میں انہوں نے قواعد میں یہ بات لکھی ہے کہ ان اصلاً تب استعمال ہوتا ہے جب جو مخاطب ہے وہ تھوڑا انکار کرنے لگ جائے. میں آپ سے کہوں گا المدرس غائب، استاد آئی ہی نہیں ہے. اب لا لا انا لا اثق بک، میں تو آپ پر بھروسہ نہیں ہے. میں کہوں گا ان المدرس غائب، بے شک مدرس استاد وہ غائب ہے، وہ ایبسنٹ ہے، وہ نہیں آیا ہے. یہ اصل میں اس لیے استعمال ہوتا ہے. بہرحال بلاغہ میں آپ دیکھیں گے اسالیب کیا ہیں، وہ آپ دیکھیں گے. یہ جو ان ہے، جہاں اس کو حرف نصب و توکید کہا گیا ہے، وہیں اس کو حرف مشبہ بالفعل بھی کہا گیا ہے، کیونکہ معنی دیتا ہے جیسے یہ کسی فعل کا کام کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلان چیز. الامتحان قریب، علمت ان الامتحان قریب، میں نے یہ جان لیا کہ امتحان قریب ہے. اشہر سنا، یہ بالکل سچ بات جیسے ہے. ہمارے واقعے کے مطابق بھی ہمیں ایگزام شروع ہونے والے ہیں، بلکہ ایگزامس آپ کے اور میرے لیے تو بالخصوص ایگزامس ہونے والے ہیں. یہاں سے بھی وہاں سے بھی، نہ جانے کہاں کہاں سے ہم پر جو ہے ٹارچر کریں گے. بالکل. الزہرۃ ناظرۃ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باصرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ. ہلو. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. سمجھ آئی وہاں کیا؟ اس کیا پڑھا؟ ان واخواتہ، ان کا مخیمہ بے شک بے شک. ٹھیک، تو یہ تو فی الحال چیز یسرنی ان الزہرۃ ناظرۃ، مجھے یہ بھاتا ہے، خوش کرتا ہے کہ جو پھول ہے وہ تر و تازہ ہے. بالکل بے شک. الکتاب استاد، اللہ، الکتاب استاد، کتاب استاد ہے. یہ تب ہوگا جب اصل استاد موجود نہ ہو، سمجھتے ہیں؟ ورنہ جب استاد ہے تو استاد کی جگہ کتاب کبھی بھی نہیں لے سکتی. یہ عینی مشاہدہ ہے. کأن الکتاب استاد، اس کو اصل میں یہ کہنا تھا، اب اس نے وہ جملہ لایا. کأن الکتاب استاد، جیسے کہ کتاب کیا ہے؟ استاد ہے. دیکھو جب اس نے کہا نا جیسے کہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 100% استاد کی جگہ ریپلیس نہیں کر سکتے، جیسے کہ وہ کتاب استاد ہے. القمر مصباح، چاند روشن نہیں، یہاں چراغ،
مصباح ہے نا یہاں، کأن القمر مصباح، جیسے چاند ایک چراغ کی طرح ہے. الاثاث قدیم، فرنیچر سامان وہ قدیم ہے، جس طرح ہوتا ہے نا صوفہ باقی چیزیں وہ پرانا ہے. البیت جدید لیکن الاثاث قدیم، گھر تو نیا ہے لیکن اس کے اندر جو فرنیچر وغیرہ ہے وہ پرانا ہی ہے. الخسائر قلیلۃ شبت النار لیکن الخسائر قلیلۃ. وہ کیا ہوتا ہے خسائر؟ جو نقصان ہوا وہ تو کم ہے. پھر کہتے ہیں شبت النار لیکن الخسائر قلیلۃ. ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، پورے آگ میں، پورے گھر میں آگ لگنے والی تھی لیکن لیکن الخسائر قلیلہ، الحمدللہ کہ خسارہ بہت کم ہوا، بہت ہی کم جو ہے ڈیمیج ہوا ہے. الفاکہۃ ناضجۃ، پھل پکے ہوئے ہیں. لیت الفاکہۃ ناضجۃ، کاش پھل پکے ہوئے ہوتے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی بہنیں بھی، ان، کأن، اس کے بعد اس نے لایا ہے لیکن، لیتا، اور اللہ اس میں دیکھنا ہے لعل، پہلے دیکھنا ہے. القمر طالع لیت القمر طالع، کاش چاند طلوع ہوا ہوتا یا نکلتا. تو الکتاب رخیص لعل الکتاب رخیص. آپ نے کسی کتاب کو دیکھا، آپ اس دکاندار سے مطلب سوچ رہے ان کے ساتھ دھیرے دھیرے بات کرے، لعل الکتاب رخیص، جس حساب سے اس کی کوالٹی ہے، تحقیق ہے، مجھے لگتا ہے یہ کیا ہوگی، سستی ہوگی. لعل اس میں آپ دیکھتے ہو حرف ترجی والاشفاق، ترجی ہوپ ہونا کسی چیز کی، مجھے لگتا ہے یہ کتاب سستی ہوگی. المریض نائم لعل المریض نائم، امید ہے کہ یہ جو مریض ہوگا وہ سو چکا ہوگا. البحث کل مثال فی القسم الاول یتألف من مبتدأ و خبر. ہاں جی زون تھا وہیں بحث چھس با ام مخبران. میں کل بھی شیخ سلیم ریشی حفظہ اللہ کے ساتھ بات کر رہا تھا اس بارے میں. میں نے ان سے کہا کہ ہم آگے اگر ہم نے اس کو پڑھایا تو ہم قواعد پڑھائیں گے، امثلہ، اور اگر تمرین میں کوئی اچھی تمرین ہوتی ہے، بسا اوقات عبارت آتی ہے یا بسا اوقات اشعار لکھے ہوتے ہیں لاسٹ پہ، اشتہی البیتین الاتیین، تو اس کو ہم کریں گے خلاص. لیکن انہوں نے کہا بحث ابتدائی طالب علم کے لیے تو ضروری ہے، جو میں خود بھی کہتا ہوں. تبھی ہم پہلا پارٹ پڑھ رہے ہیں، ایسے دیکھیں گے اب آگے انشاءاللہ تعالی. بحث میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ کھولے. انہوں نے خود کہا کہ مطلب شیخ عبد الحمید بھی کہتے تھے کہ یہ جو قواعد ہے یہ خلاصہ ہے، لیکن بات اس میں کیا ہے، کھول کے بیان کی گئی ہے. لیکن آپ کم سے کم اتنا معیار حاصل کر لو کہ آپ کو قواعد ہی سیدھے سمجھ آئیں، ہے نا. مختصر بات آپ کو پھر یاد رکھنی ہے، کیوں بحث میں زیادہ الجھنا ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے، اب دیکھتے ہیں آگے آپ کا کیا رہے گا، تو اس حساب سے چلیں گے. ہر کوئی مثال جو قسم اول میں ہے، پہلے دو جملے دیکھو، اس میں مبتدا ہے، خبر ہے، دونوں مرفوع ہے جس طرح آپ نے جانا. وإذا نظرت إلى القسم الثاني رأيت الأمثلة نفسها بعد أن دخل على كل منها أحد الأحرف إن أنك أن لكن ليت لعل. اب آپ دوسری قسم میں دیکھو جہاں آپ کیا پاتے ہو، ان لیفٹ سائڈ پہ جو جملے ہیں، ان انک ان لکن لیت لعل، نیچے تک. واذا تاملت اواخر الاسماء في هذا القسم وجدت الاسم الاول منصوبا في كل الامثله. اگر آپ غور و فکر کرو گے ان اسماء کے لاسٹ پہ تو آپ پاؤ گے پہلے قسم میں تو آپ پاؤ گے ان کو منصوب ہر کسی ایگزامپل میں. والاسم الثاني مرفوعا في جميعها، دوسرے کو دیکھو گے یہ مرفوع ہے سب میں. والذي احدث هذا التغيير هو دخول الاحرف المتقدمه. جس چیز نے یہ چینج لائی وہ وہی احرف ہے، جو احرف ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں. ان ان کا ان لیکن لیت لعل. دیکھو ان الامتحاء نہ ہونا چاہتا تھا لیکن ہو گیا ان الامتحاء نہ. اسی سے کہ ان الکتاب استاد، جیسے کتاب استاد ہے. اچھا اسی طریقے سے البیت جدید لیکن الاثاث قدیم، لیکن بھی کیا کرتا ہے، آگے منصوب بنا دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے لیتا، لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما صنع المشیب. لیت الشباب، لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما صنع المشیب. کاش کی جوانی ایک دن کے لیے واپس آتی، میں اس سے یہ کیا میں مطالبہ کیا کرتا، میں اس کو یہ بتاتا، میں اس کو یہ
اپنا درد، اپنے درد کا اظہار کرتا کہ اس جوانی نے، اس بزرگی نے میرے ساتھ کیا کیا کیا، میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، اے جوانی آپ پھر سے لوٹ آؤ. حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں. حیت الشباب، تو یہ ہے. فهذه الأحرف إذا تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها. ان شارٹ یاد رکھو، پہلے تھا مبتدا خبر، ہیلو، پہلے تھا مبتدا، میں یہ ہیلو ونس پر مجبور کرا، پہلے تھا مبتدا خبر. جب یہ حروف داخل ہوتے ہیں ان اور اس کی اخوات، تو یہ مبتدا خبر کو کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو منصوب بنا دیتے ہیں. کیا کیا منصوب، اور خبر کو مرفوع. شاباش ماشاءاللہ. لیکن اب نام چینج ہوگا، مبتدا کو کہیں گے اسم انا، مبتدا کو کہیں گے کیا؟ اسم انا، اور خبر کو کہیں گے خبر ان. ہاں. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ مَعَانِي هَذِهِ الْحُرُوفِ السِّتَّةِ فِي أَمْثِلَتِهَا وَجَدْتَ إِنَّ وَأَنَّ تُفِيدَانِ تَوْكِيدَ ثُبُوتِ الْخَبَرِ لِلْمُبْتَدَى. ہاں، ان اور ان اس کا فائدہ دیتے ہیں کہ خبر میں ثبوت ہو، یعنی ایک حساب سے آپ سمجھ سکتے ہو سٹریس ہے اس پہ. مبتدا اور خبر کے درمیان جو نسبت ہے اس کو تقویت دیتا ہے، توکید اسی کو کہتے ہیں. توکید کس کو کہتے ہیں؟ مبتدا اور خبر کے درمیان جو ریلیشن ہوتے ہیں اس کو سٹرانگ کرنا. میں نے آپ کو کہا المدرس غائب، مدرس ایبسنٹ ہے، وہ آیا نہیں ہے، تو آپ کو شک ہو رہا ہے. پھر میں کہتا ہوں ان المدرس غائب، بے شک استاد کا ہے غائب، وہ نہیں آیا ہے. اس میں تقویت ہے. اس میں ان اور ان تقویت کے لیے آتے ہیں، مزید سٹریس کے لیے آتے ہیں. وَكَأَنَّ تُفِيدُ تشبیہ المبتدأ بالخبر. کأن کس لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے. کتاب جیسے استاد ہے، کتاب سے تیس زنش استاد، اچھا ٹھیک، لیکن وہ استاد پوری نہیں ہے، لیکن تشبیہ دی گئی ہے. اچھا، وَلَكِنَّ تَأْتِي لِلْإِسْتِدْرَاقِ، وَلَكِنَّ تَأْتِي لِلْإِسْتِدْرَاقِ، لیکن آتا ہے استدراک کے لیے. خبر اس نے لکھا ہے وَهُوَ مَنْعُ السَّامِعِ مِنْ فَهْمِ شَيْءٍ غَيْرِ مَقْصُودٍ. استدراک کس کو کہتے ہیں؟ سامع، جو آپ کا لسنر ہے، اس کو روکنا کس چیز سے؟ اس چیز کو سمجھنے سے جو آپ کی مقصود ہی نہیں ہے، جو آپ چاہتے ہیں نا وہ سمجھے. ٹھیک ہے. مثلا آپ نے کہا یا اشتعلت النار فی البیت، کس پہ؟ گھر میں آگ لگ گئی، اور جو میٹیکلی آپ نے یہ گمان کر لیا اندر جو بھی ہے وہ سب کچھ جل گیا ہوگا. لیکن ہم کہیں گے مثلا لیکن الاثاث محفوظ، یا لیکن الاثاث سلیم، لیکن جو اندر اثاث ہے، فرنیچر ہے، سامان ہے، وہ صحیح سلامت ہے، اس کے ساتھ اس میں کوئی بھی نقصان، ڈیمیج نہیں پہنچا. یہ ہوتا ہے استدراک. وَلَيْتَ تَدُلُّ عَلَى تَمَنِّي حُصُولِ الْخَبَرِ، اور لیت کس لیے آتا ہے؟ تاکہ یہ دلالت کرے کسی تمنی پر، تمنا کرنا کسی چیز کی. یا لیت الشباب یعود، اے کاش وہ جوانی واپس آتی. لیکن وہ آئے گی؟ آئے گی؟ وہ نہیں آئے گی. وَلَعَلَّ تَدُلُّ عَلَى رَجَاءِ وُقُوعِهِ، اور لعل اس لیے آتا ہے تاکہ امید لگائی جائے کسی چیز کے ہونے کی. وَالتَّمَنِّي يَكُونُ عَادَةً لِأَمْرٍ بَعِيدِ الْحُصُولِ، اور تمنا کرنا یہ اکثر و بیشتر عادتاً انہی چیزوں میں، انہی معاملات میں ہوتا ہے جو بہت دور ہیں، یعنی یہ بہت حقیقت سے دور ہیں، ان کا ہونا انتہائی زیادہ مشکل ہوتا ہے. اما الرجاء فیکون عادۃ فی الامور القریبۃ الوقوع، لیکن جو رجا ہے، امید ہے، وہ ایسے معاملات میں ہوتے ہیں جن میں پاسبل ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ ان انک ان لیکن لیت لعل، یہ ساری جو بہنیں ہیں تدخل علی المبتدا والخبر، مبتدا خبر پر داخل ہو کر فتنصب المبتدا ویسمى اسمها، مبتدا کو منصوب بنا دیتے ہیں، اور مبتدا کو اب نام کیا پڑے گا؟ اسم ان یا اسم لعل یا اسم لیکن، اب اس کا اسم اس کو قرار دیں گے. اور وترفع الخبر ويسمى خبرها، اور خبر کو تو یہ مرفوع رہنے ہی دیں گے، پلس اس کو اب کہنا پڑے گا خبر ان. ہاں، تمرینات میں سے پہلی تمرین، پہلی ایکسرسائز، بین کل اسم و خبر لان واخواتها فی العبارات الاتیہ. اس نے کہا اسم اور خبر ان اور اس کی اخوات، ان کی جو اسما ہوں گے اور ان کی جو اخبار ہوں گی، ان کو اسم اور خبر کو مطلب معین کرو یا بیان کرو. اب بتاؤ، لعل التفاح کثیر، امید ہے کہ یہ جو سیب ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے.
کیا انا للہ جملہ من شو لا اللہ کیا تفا ہو اسم لعل کیوں؟ ہاں کیا خبر کون سی ہے خبر؟ کیوں؟ دیکھو اسم لعل منصوب ہوتا ہے اور خبر لعل مرفوع ہوتی ہے، تبھی ہم نے تفا کو اسم لعل کہا اور کثیروں کو کیا کہا؟ خبر لعل۔ دوسرا جملہ لیت البلید مجتہد، کاش کی جو، اس کو ہم کیا کہیں گے، جو کند ذہن ہوگا، کم عقل شخص ہوگا، سمجھ آیا؟ غبی کند ذہن ہوگا، کاش کی وہ محنتی ہوتا۔ آپ بتاؤ لیت البلید مجتہد، ہاں البلید اسم لیتا اور مجتہدون خبر لیتا۔ اچھا لعل التاجر رابح، امید ہے کہ جو تاجر ہے وہ اس میں ہاں اس کو نفع ہونے والا ہے۔ وجدت التاجر اسم لعل اور رابح خبر لعل۔ وجدت ان العقرب میتۃ، میں نے پایا یا مجھے علم ہوا کہ جو عقرب ہے نہ بچھو، میں نے کیا پایا کہ وہ مرا ہوا ہے، تو یہاں یہ بھی چلا پتا کہ عقرب جو ہے میتۃ یعنی مؤنث ہے۔ اچھا عقرب ہے اسم ان اور میتۃ ہے خبر ان۔ اچھا اس کے بعد امتنع المطر لیکن السحاب کثیر، کیا مطلب؟ ہاں بارش تو رک گئی لیکن بادل بہت زیادہ ہیں۔ اب دپاں زیادہ کتھن چھن سود زیادہ گگرارن چھن رود، واہ واہ۔ ادخل ان على كل جملة من الجمل الآتية واشكل آخر كل كلمة منها فيها، ان داخل کرو لاش پہ حرکت دو۔ النجوم لامعة، یلا انن بالکل کور سے الٹا چونس ان النجوم لامعة، بالکل اس کا الٹا کرنا ہے، ذرا کرو۔ ہیلو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اس کو کرنا ہے ان النجوم لامعة، ان کے بعد جو آئے گا وہ منصوب ہوگا، وہ اس کا اسم ہوگا، اور لاسٹ پہ جو آتا ہے وہ خبر ہوتی ہے اس کی اکثر۔ ان النجوم لامعة تھا یاد، ان اللہ غفور رحیم۔ ان اللہ، ان کے بعد اللہ آیا وہ منصوب ہوا، اس پر کیا آئی؟ زبر آئی، فتحہ آئی، اور اس کے بعد غفور الرحیم جو خبر ہے وہ یہ ہاں چلو پیش ہی کہہ لو آپ، مرفوع آئی۔ بے شک جو تارے ہیں وہ چمکدار ہیں یا چمکنے والے ہیں۔ الحذاء ضيق، ان الحذاء ضيق، بے شک جو جوتا ہے وہ تنگ ہے۔ السیارۃ سریعۃ، ان السیارۃ سریعۃ، بے شک جو گاڑی ہے وہ تیز ہے۔ البعوض کثیر، ان البعوض کثیر، بے شک جو مچھر ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ الشتاء مقبل، ان الشتاء مقبل، بے شک جو ونٹر ہے وہ آنے والا ہے، مقبل یعنی قادم آنے والا ہے۔ الماء کدر، ان الماء کدر، بے شک جو پانی ہے وہ گندا ہے لیکن یہ صاف ہے۔ ادخل لیت علی کل جملۃ من الجمل الآتیۃ واشکل آخر کل، اب کیا ڈالنا ہے؟ لیت، لیت الدراہم کثیرۃ، کاش دراہم بہت زیادہ ہوتے۔ تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، جس طرح فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعس عبد الدینار دینار کا، وتعس عبد الدرہم درہم کا بندہ، اس کی عبادت کرنے والا وہ برباد ہو چکا ہے۔ ایک تو یہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے وہ ہو گیا برباد، پلس دعائیہ بھی ہو سکتا ہے وہ برباد ہو جو صرف مال کے پیچھے بیٹھا ہے۔
جو صرف مال کے پیچھے لگا ہے، بس اس کے لیے صرف دولت ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ اس کا تعامل کیسا ہے اس کی فکر نہیں ہے، والدین کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے اس کی فکر نہیں ہے، اپنے جو اس کو حقوق پالنے تھے، ریسپانسبلٹیز تھی، ذمہ داریاں تھی، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بس مال پیسہ آنا چاہیے۔ وہی وہ کہتے ہیں کہ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا۔ ان الشارع واسع، بے شک جو سڑک ہے کشادہ ہے، البتۃ سمینۃ، یلا البتۃ سمینۃ، تحت لگا کیا البتہ تاتی لیتا چو لگاؤ بیتتا البتہ ہاں سمینتون تون کوتا کرت بچ تون یلنا الف لام تیل کیا تیل تنوین دما اخ تنوین ہاں لیت البتۃ سمینۃ، کاش کی جو بطخ ہے وہ کیسے بنو بچی طرح سمجھے کیا بنو، کاش جو بطخ ہے وہ موٹا ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیت میں نے شاید اس سے پہلے جملہ بنا ان الشارع واسع، لیکن بنانا تھا لیت الشارع واسع، کاش یہ سڑک کشادہ ہوتی۔ بہت ساری ہماری ڈاؤن ٹاؤن میں گلیاں ہیں، مسجد پر آخ نفر پکا۔ العطلۃ قریبۃ، لیت العطلۃ قریبۃ، کاش کی ہالیڈیز چھٹیاں قریب ہوتی۔ ہمیشہ مطلب پورے سال ہر سال ہم اسی کی تمنا کرتے ہیں۔ بہت اچھا جملہ بنایا ماشاء اللہ۔ البحر ہادئ، لیت البحر، کیا مطلب کاش کی جو سمندر ہے وہ سکون پذیر ہوتا، ہادئ سمجھتے ہیں، سکون والا ہوتا، اطمینان والا ہوتا، جس پہ کوئی یہ نہ ہوتا طوفان وفان۔ البائع امین، لیت البائع امین، کاش کی بیچنے والا، خریدنے والے کو مشتری کہتے ہیں، اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ البائع امین، لیت البائع امین، کاش کی یہ جو بیچنے والا ہے یہ امین ہوتا، امانت دار ہوتا، ٹرسٹ وردی ہوتا۔ ادخل اعلی کل جملہ لعل داخل قراب لعل المسافر قادم، امید ہے کہ مسافر سفر کرنے والا قادم آنے والا ہے اب۔ لیت الکوبہ نظیف، نہیں لعل الکوبہ نظیف، شاید جو گلاس ہے وہ صاف ہے۔ اچھا اس کے بعد لعل القصۃ لذیذۃ، لگتا ہے کہ یہ جو قصہ ہمیں سنانے جا رہے ہیں اس میں بہت مزہ آنے والا ہے، کیونکہ ہمارے کشمیر میں یہ پرابلم ہے، اگر آپ خطیب بنو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ ہمارے ہاں نعوذ باللہ ایسے ایسے لوگ ہیں، کمیٹیز میں بھی اور عام جنتا میں بھی، ہماری عام جنتا بھی ایسی ہے اور باقی بھی، جن کو قرآن اور سنت میں اب اتنا انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں، خطیب کو فون کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں یا تو نعت پڑھنا ورنہ کوئی قصہ پڑھنا، اگر یہاں خطبہ دینا ہے، سمجھا؟ اگر یہاں خطبہ دینا ہے قصہ پڑھو، کہانی پڑھو، کہانی شریف کہانی شریف پڑھو، داستان عظیم پڑھو، کوئی خواب بتاؤ، کوئی کسی کا ایسا قصہ بتاؤ جس سے لوگ حیران ہو جائیں، جس سے لوگ جو ہے رونے لگ جائیں۔ لائت دائر جو ہے اس میں سب چیزیں مرتب سیکوینسڈ رکھی گئی ہیں۔ قیمت اور اس نے لکھا نیچے ما یصان فیہ الکتب، جس میں کتابیں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ جمع قماطر، المصباح المنیر، المصباح المنیر میں اس کی جمع آئی ہے قماطر، تو واللہ علم ڈائر اس کو کہتے ہیں یا پھر کچھ اور کہتے ہیں، اس کو دیکھ لینا۔ پھر بھی شلف بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن شلف کو کہتے ہیں رفن، شرف کو کہتے ہیں رفن، اس کو آئی تھنک یہ ڈائر کی بات ہی چل رہی ہے، واللہ علم۔ الخبر صحیح، لعل الخبر صحیح، امید ہے کہ یہ جو خبر میں نے سنی ہے یہ صحیح ہوگی۔ الدرس سہل، لعل الدرس سہل،
امید ہے کہ یہ جو لیسن ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ آسان ہے. چوتھی تمرین ضع حرفا مناسبا فی المکان الخالی فی واشکل آخر الاسمین بعدہ. مناسب حرف ڈالو اور دو اسموں کو لاسٹ پہ حرکت دو. یسرنی ڈیش النتیجۃ حسنۃ. آپ بتاؤ کیا آئے گا؟ نہیں آپ کے لیے مشکل ہے مجھے لگتا ہے. میں نے کہا النتیجۃ، میں نے نہیں کہا ان النتیجۃ. یسرنی ان النتیجۃ حسنۃ. مجھے بھاتا ہے، خوش کرتا ہے کہ ان کہ نتیجہ جو ہے، رزلٹ جو ہے میرا اچھا آئے، حسنہ. الوالد مؤدب لیکن الولد قبیح. جو والد ہے، فادر ہے، وہ تو خود مؤدب ہے، ویل ڈسپلنڈ ہے، لیکن اس کا بیٹا قبیح، وہ برا ہے. ان شارٹ الہواء شدید لیکن الجو دافئ. جو ہوا ہے وہ تو شدید ہے، لیکن جو جو یعنی ویدر ہے اس کے برعکس ہے، وہ تو نارمل ہے، وہ تو کمفرٹیبل ہے، وہ تو وارم ہے. یہ ہم نے سیکھا کس سے؟ یہ ہم نے یہاں پر سیکھا لیکن. یؤلمنی ان البنت مریضۃ. مجھے تکلیف دیتا ہے کہ جو بچی ہے، لڑکی ہے، وہ بیمار ہے. بالکل. ادفعت الباس تو ٹھیک. پھر اس کے بعد سمعت ان الفیضان عظیم. میں نے سنا کہ جو فیضان باڑ ون باڑ زند تیلے کت چھ کران پانس سم، یہ میں کھران یل ژے کت کران تیل کر باڑ. میں نے سنا کہ ان الفیضان عظیم، بے شک جو باڑ ہے، فلڈ ہے. میں نے ایک لڑکے کا نام بھی رکھا اس میں، فیضانات سلفیۃ بخشیہ. میرا فیضانات، ہاں، کیونکہ اس نے وہ تو باڑ ہی لاتا ہے، وہ فلڈس لاتا ہے جب وہ بات کرتا ہے. فلڈ تو عظیم یہاں معنی ہے کیا؟ خطیر، زبردست، جو غرق کر جائے لوگوں کو. اور کیا، فلڈ میں، باڑ میں نہیں جاتے ہیں لوگ. اخبر الحمال ڈیش القطار متاخر. ان القطار متاخر. حمال نے، حمال مطلب حمال ہوتا ہے جو یہ وامرأتہ حمالۃ الحطب. حمال ہوتا ہے ایسا شخص جو ایئرپورٹ سے آپ کا سامان لے جائے یا بس سٹینڈ سے آپ کا سامان لے جائے، اٹھائے سامان کو. ہاں، اس نے خبر دی کہ قطار جو ہے، ٹرین جو ہے، یا ریلوے اسٹیشن پہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو قطار ہے، ٹرین ہے، متاخر، وہ تھوڑی لیٹ سے آئے گی آج. اچھا. اشتد المطر لیکن الشارع نظیف. زبردست تیز بارش ہو گئی یا پڑ رہی ہے یا پڑی، لیکن راستہ صاف ہے. ہاں بالکل. زبردست تیز اور شدید بارش گری، لیکن جو سڑک ہے وہ پھر بھی صاف ہے. ما علمت ان المفتاح ضائع. مجھے معلوم نہیں تھا کہ چابی گم گئی تھی. حل بلغک ان النیل مرتفع. کیا آپ تک پہنچا؟ حل بلغک یعنی حل بلغک الخبر. کیا آپ تک خبر پہنچی، نیوز پہنچی، آپ تک کوئی اطلاع ہوئی کہ جو نیل ہے، دریائے نیل، مرتفع، وہ اٹھا ہوا ہے، یعنی اس کا پانی اٹھا ہوا ہے، اس میں پانی بہت زیادہ ہے. الحدیقۃ جمیلۃ ڈیش البستانی محمل. الحدیقۃ جمیلۃ لیکن البستانی محمل. جو باغ ہے وہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن جو اس کا گارڈنر ہے، جس کو وہ سپورٹ کیا گیا ہے، وہ محمل ہے. وہ خیانت نہیں، محمل کہتے ہیں جو نیگلیکٹ کرتا ہے چیزوں کو، فراموش کرتا ہے چیزوں کو، غفلت برتتا ہے، نیگلیکٹ کرنا. یہ کیا ہے؟ چھٹی تمرین. خبر ڈالنی ہے اور لاسٹ پہ حرکت دینی ہے. ان الاسد ڈیش. بے شک جو شیر ہے وہ سویا ہوا ہے. تھوتن سی شنگ نہیں.
الكتاب مفيد لكن الصور شنو هو الصور كيف؟ الكتاب مفيد لكن الصور یہاں مہملہ نہیں آئے گا، یہاں آئے گا مثلا قبیحۃ، یہاں آئے گا مثلا الکتاب مفید، کتاب تو فائدہ مند ہے، لیکن الصور، لیکن جو اس میں پکچرز ہیں وہ کیا ہیں؟ لیکن الصور کبھی ہے تو کچھ اور بھی بناؤ، مثلا لیکن الصور صغیرۃ، لیکن جو اس پہ پکچرز ہے وہ اتنی چھوٹے، دکھتا ہی نہیں کچھ، سمجھ ہونی چاہیے بڑی پکچرز ہونی چاہیے بڑی، ورنہ شعرت ان البرد قارس، مجھے فیل ہوا، محسوس ہوا کہ جو برد ہے، ٹھنڈی ہے، سردی ہے، وہ قارس ہے، چل یعنی بہت زیادہ سخت ہے. کأن الہر اسد، کأن الہر نمر، کأن الہر فیل، جیسے کوئی بلا کیا ہے، اس طریقے سے اس کی چال ہے جیسے یہ کوئی ہاتھی ہے. کأن الہر فیل. لعل المجرم فار مار، جیسے جو مجرم ہے، لعل المجرم، ترجمہ لعل المجرم فار، ترجمہ امید ہے یہاں ترجمہ کرنا غلط ہے، تبھی میں نے کہا تھا حرف الترجی والاشفاق، یہاں امید نہیں، یہاں خوف ہے. لعل المجرم فار، لگتا ہے مجرم بھاگ گیا ہے، اس بات کا اس کو خوف ہو رہا ہے. لعل کا ایک اور یہ استعمال ہے. دیکھو اگر ہم اس کو ترجی میں، سینٹنس بیٹھے گا ہی نہیں، معنی ہی نہیں بنے گا اچھا. لیت الدواء نافع، کاش کی جو دوا ہے وہ کام کرتی. یسرنی ان العی، آپ بتاؤ، یسرنی ان العی، یسرنی ان العید قریب. کأن البیت ڈیش، جیسے کہ گھر کیا ہے، ہم اس کو ہم کہیں گے کأن البیت بستان، جیسے گھر، یہ گھر نہیں بلکہ باغ ہے، اس قدر سجا رکھا ہے. اور یہ سارا کریڈٹ ہماری خواتین کو جاتا ہے، ہمارے گھر میں ہماری ماں کو جاتا ہے، بہن کو جاتا ہے، جو دن رات بان چھلیں گے الگ، برتن دھونے الگ ہو گئے، کپڑے دھونے الگ ہو گئے. تمہارے کپڑے بھی وہی دھوتی ہے نا، اعتراف کرو بھائی، ہے نا. اور اگر ہم کرتے بھی ہیں یا کبھی کبھار نعوذ باللہ دھو بھی لیا، سال میں ایک دفعہ کوئی برتن ہاتھ میں اٹھا بھی لیا، تو وہ بھی صحیح سے دھلا نہیں ہوتا ہے. اور پھر پورے گھر کی صفائی، معاملات، باقی چیزیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے. 7ویں تمرین، ہاں اس پہ بھی کچھ ڈالو اور حرکت دو. لیت ڈیش مقفل، لیت الباب مقفل، کاش دروازہ مقفل ہوتا، یعنی اس پہ قلف ہوتا. دیکھو ہونا چاہیے تھا قفل، کچھ بھی ہونا قلف. یہ تحریف ہوتی ہے جب دوسرے لینگویج میں کوئی کلمہ جاتا ہے تو وہاں تحریف ہو جاتی ہے. ہاں قفل کہتے ہیں لاک کو، تالے کو. تعلمت ان ڈیش متحرکۃ، تعلمت ان الارض متحرکۃ، میں نے یہ جان لیا، میں نے یہ پہچان لیا، میں نے یہ سیکھ لیا کہ جو زمین ہے وہ متحرکۃ، حرکت کر رہی ہے، مومنٹ میں ہے. لعل ڈیش معتدل، لعل الجو معتدل، امید ہے کہ جو ویدر ہے وہ معتدل رہے گا، نارمل رہے گا، سفر میں کوئی مشکلات نہیں ہوں گی. کأن ڈیش فضۃ، کأن کأن الماء فضۃ، پانی کا کلر ایسا ہو گیا ہے جیسے لگتا ہے یہ سلور ہے، جیسے فضۃ. یا کأن الاناء فضۃ، جیسے کوئی برتن یہ سلور ہی ہے اوپر سے نیچے، سلور اور اس برتن میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. انا ان ڈیش سمینۃ، ان البقرۃ سمینۃ، بے شک جو گائے ہے وہ موٹی ہے.
الحبر جید لیکن ڈیش مقصوف. یہ ہوتے ہیں الفاظ. دیکھو کہ نئے نئے الفاظ آپ سیکھ رہے ہو, یہ ہوتے ہیں ووکیبلری میں اضافہ. حبر انک کو کہتے ہیں بالکل. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا شرف دیکھو, ان کو کہا گیا حبر هذه الامہ, اس امت کے جو حبر ہیں. حبر یعنی انک. مطلب ابن عباس انک تھے, مطلب حبر الامہ یعنی اس امت کے بہت بڑے عالم دین. سمجھ آیا؟ حبر الامہ. تو الحبر جید, انک تو اچھی ہے, لیکن ڈیش مقصوف, لیکن مقصوف کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے کو, لیکن ٹپ مکسور, لیکن رأس القلم مقصوف, لیکن جو قلم کا کیا ہے ٹپ ہے وہ, لیکن ٹپ مقصوف, لیکن جو اس کی نوک ہے, رأس ہے, سر ہے, وہ ٹوٹا ہوا ہے. لیت ڈیش جدید, ٹھیک ہے. اب لیت البیت جدید, کاش گھر نیا ہوتا. حالانکہ انسان کو قناعت کرنی چاہیے, زیادہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. کان ڈیش عاقل, کان ٹھیک ہے, کان طالب عاقل, مطلب جیسے طالب علم عاقل ہے. اس میں تشبیہ کیا دینی, طالب علم ہوتا ہے عاقل. کان المجتہد عاقل, کم سے کم وہ تو کان المجد عاقل, جو محنت کرنے والا ہے وہ جیسے عقل مند ہے. استعمل كل حرف من الحروف التي تنصب المبتدا وترفع الخبر في جملتين. ان انك ان لكن ليت لعل کو جملوں میں استعمال کرو سب کو. تمرینات فی الانشاء, هاتي 6 جمل في وصف الفیل, 7 جملے بناؤ فیل یعنی ہاتھی کے موضوع پر, اس کے وصف میں. بحيث تشتمل كل جملة على حرف من الحروف الناصبة للمبتدا رافعة للخبر ومع استيفاء جمل الحروف, لیکن اس میں سارے حروف لانا. انك ان لكن ليت لعل. 10ویں تمرین فی الاعراب, نموذج ایگزامپل کیا ہے. ان الادب واجب, بے شک جو ادب ہے وہ واجب ہے, لازم ہے. ان حرف توکید ونصب, یہ حرف مشبہ بالفعل. الادب اسم ان منصوب ظاہرا بالفتحہ. واجب خبر ان مرفوع ظاہرا بالضمۃ. کأن الهرم جبل, کأن حرف تشبیہ من اخوات ان مبنی علی الفتح. الحرم اسم کأن منصوب, جبل خبر کأن مرفوع. اعرب الجمل الآتیہ, با پارٹ. ان الجندی شجاع, بے شک جو جندی یعنی فوجی ہے بالکل وہ طاقتور نہیں, بہادر ہے. ہاں, شجوع یشجع شجاعة فهو شجاع. کأن العلم نور, جیسے علم نور ہے. نور مطلب روشنی ہے, کچھ پہ بنا گاش ہے. لعل المنزل قریب, امید ہے کہ گھر نزدیک ہوگا. لیت الشمس طالعۃ, کاش کی سورج طلوع ہوا ہوتا. علم المدرس ان الناظر مقبل, زبردست جملہ ہے. ذرا ترجمہ کرو اس کا, آپ کرو. ہیڈ ماسٹر کورسس پانوی ترجمہ ہے. ان الناظر مقبل, مدرس نے یہ جانا, استاد کو یہ معلوم ہوا. ان الناظر, ناظر کا یہاں ترجمہ ہوگا جو انسپیکشن کے لیے آتے ہیں, کہ بے شک جو انسپیکٹر ہے مقبل, وہ آنے والا ہے. اسی وقت کو طلبہ کو کہنے لگتا ہے آپ کو فلاں بات کہنی ہے, فلاں نہیں کہنی ہے, ایسے رہنا ہے, ایسے نہیں رہنا ہے, میری عزت رکھ لینا, اب آپ پر سارا ہے نا سب کچھ. اس وقت وہ استاد کہہ رہا ہے یار انسپیکشن والے آ رہے ہیں, اب میری لاج رکھنا. کثر البلح لیکن ثمن مرتفع, فصل نہیں, فصل بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اب یہاں بلح کہتے ہیں جو ڈیٹس ہوتے ہیں نا, کھجور. ایک تو وہ تازہ ہو, یہ اکثر بلح جو ہے اخضر گرین کلر کے ہوتے ہیں. بلح سبز کلر کے, جو سبز رنگ کے جو ڈیٹس ہیں, کھجور ہیں, وہ بہت زیادہ ہو گئے. لیکن ابھی بھی جو ثمن ہے, اس کی پرائس ہے, وہ بہت زیادہ مرتفع ہے, بہت زیادہ اوپر ہے. ابھی بھی پرائس ڈاؤن نہیں ہوا ہے, اگرچہ اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہے. ان واخواتھا کو پڑھ لیا.
لیکن مزید آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پریکٹس، اور جتنا لکھو گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. کیونکہ میں نے خود جب میں نے یہ پارٹس پڑھے پہلے 3-4 میں نے بہت لکھا تھا، بہت زیادہ، بلکہ وہ ایک فائل پھر کمپلیٹ سمجھو آپ فل بھی ہو گئی تھی، پھر میں دوسری فائل پہ لکھا تھا، اس کا بھی بہت حصہ میں نے لکھا تھا. لکھنا بھی آپ کے لیے بہت اہم ہے. اور میں کیا کرتا تھا، وہ جو بڑی بڑی فائلز تھی نا ان میں میں نے ایک پورشن رکھا تھا لاسٹ پہ ایسا جس میں میں ایسے کلمات لکھوں جو سائنونیمس ہے. المنزل، البیت، الدار، یہ ایک ہی معنی میں ہے، گھر کے معنی میں. تھوڑی تھوڑی ڈفرینسز ہیں لیکن اصل میں یہ گھر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ محنت کرو، لکھو، جمع کرو اپنی جگہ، تبھی آپ مطلب ووکیبلری میں آگے بڑھیں گے. اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.